سے ہم دین اسلام کے 5 شعبوں کا روزانہ مطالعہ کر رہے ہیں، اور ان 5 شعبوں میں ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق ہیں۔ ایمانیات کے سلسلے میں ہم نے گزشتہ درس میں دوبارہ زندگی ملنا یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی، جسے بعث بعد الموت کہتے ہیں، اس پر ایمان لانا فرض ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور آج اس آخرت کے جو باقی اجزاء جو جن پر ہمارا عقیدہ ہونا لازم ہے، آج ان کا تذکرہ مقصود ہے، جس میں حساب و کتاب، میزان، حوض کوثر اور پل صراط۔ سب سے پہلے اس میں بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایمانیات کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اس پر کہ دوبارہ زندگی یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا قیامت کے دن وہ ہمارے جسمانی طور پر ہوگا، یعنی بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا اور میدان محشر میں جمع ہونا اسی دنیاوی جسم کے ساتھ ہوگا، اور اسی جسم دنیاوی میں روح کو واپس لوٹایا جائے گا۔ اور یہ بات آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے اتنا واضح طور پر ثابت ہے کہ جس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس طرح دنیا میں روح اور جسم دونوں ہی اللہ کے احکام کے مخاطب اور مکلف تھے، بالکل اسی طرح ثواب اور عذاب کا تعلق بھی روح اور اسی جسم کے ساتھ اسی طرح ہوگا جس طرح دنیا میں تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا عقیدہ ہمارا ایمانیات کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونا حق ہے، اور اعمال کے تولنے کے لیے میزان اعمال یعنی ترازو کا رکھا جانا بھی حق ہے۔ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ اس کی نجات کی علامت ہوگی، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا یہ اس کے خسارے اور نقصان کا اندیشہ ہوگا۔ اور حساب کیے ہوئے اعمال پر انسان کے اعضاء یعنی ہاتھ، پیر وغیرہ کا گواہی دینا یہ بھی حق ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ میزان عمل، ترازو جس کے ذریعے انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خوب ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ ہر شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھ لے گا۔ جس شخص کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا حساب نہایت آسان طریقے سے لیا جائے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ افسوس کرے گا۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایمان رکھنا جس بات پر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حوض کوثر یہ کیا چیز ہے، اس کو سمجھنا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں بھی اس کا ذکر فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی۔ اس لیے قرآن مجید میں موجود ہے، احادیث میں حوض کوثر کا تفصیل سے ذکر موجود ہے، اس لیے حوض کوثر پر ایمان لانا یہ فرائض میں شامل ہے کہ حوض کوثر حق اور سچ ہے، اور اہل قیامت کے دن اہل ایمان اس حوض سے پانی پیئیں گے، یہ بھی حق ہے۔ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کے مرتبے کے مطابق ایک حوض عطا فرمائیں گے، ہر نبی کو، اور ہر نبی کی امت کی ایک خاص علامت ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوض کا جو نام ہے وہ حوض کوثر ہے، جو تمام حوضوں سے بڑی ہوگی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر۔ تو جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو پیاسے ہوں گے، اور اس وقت
ہر نبی اپنی امت کی نیکیوں کو اس حوض سے پانی پلائے گا، اپنے اپنے حوض سے پانی پلائے گا۔ اب علماء کا اس میں مختلف اقوال ہیں کہ حوض کوثر پر حاضری حساب و کتاب سے پہلے ہوگی یا پل صراط سے گزرنے کے بعد، لیکن ظاہر یہ ہے کہ بعض کو قبر سے اٹھتے ساتھ ہی پانی ملے گا اور بعض کو کچھ دیر میں، اور بعض کو پل صراط سے گزرنے کے بعد، اور بعض کو دوزخ سے اپنے گناہوں کی، مومن ہوں گے لیکن گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جانے کے بعد جب وہ اپنی سزا بھگت کر واپس آئیں گے اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کو بھی پانی ملے گا، اور ممکن ہے کہ کسی جگہ سب کو پانی پلایا جائے۔ یہ سب باتیں احادیث کی روشنی میں معلوم ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد لہذا حوض کوثر یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد پل صراط۔ پل صراط کیا چیز ہے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے پل صراط یہ ایسا پل ہے جو دوزخ کی پشت پر یہ ایک پل قائم کیا جائے گا جس سے مؤمنین عبور کر کے جنت میں جائیں گے اور دوزخی اس سے پھسل کر دوزخ میں گریں گے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جنتی اس پل کو عبور کر کے جنت میں پہنچیں گے اور دوزخی جو ہوں گے وہ دوزخ اس پل کے نیچے ہوگی۔ وزن اعمال کے بعد لوگوں کو پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا۔ اہل ایمان جلدی سے گزر جائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر گزریں گے۔ کوئی مومن تو پلک جھپکتے میں گزر جائے گا، کوئی بجلی کی طرح، کوئی سوار کی طرح، کوئی تیز گھوڑے کی طرح، کوئی اونٹ کی طرح۔ یہ سب باتیں ہمیں احادیث سے معلوم ہو رہی ہیں۔ پل صراط پر اندھیرا ہوگا، صرف اہل ایمان کے سامنے ان کے ایمان کا نور اور روشنی ہوگی جو ان کی رہنمائی کرے گی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب۔ تو اس میں اسی روشنی، مفسرین نے لکھا کہ اس میں اسی روشنی کا ذکر ہے۔ لہذا پل صراط پر اللہ تعالیٰ سب کو آسانی سے پار کروا دے، اور پھر اس کے بعد پل صراط سے پار ہونے کے بعد جب یہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایسی صورت میں جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ یہ آج ایمانیات سے متعلق ہم نے چند باتوں کا مطالعہ کیا۔ 4 باتوں کا آج ایمانیات کے سلسلے میں مطالعہ ہوا۔ ایک تو یہ کہ حساب و کتاب ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اعمال کو تولنے کے لیے ترازو قائم ہوں گے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور پل صراط ہوگی جس پر سے گزرنا ہوگا، یہ بھی، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو ایمانیات کے سلسلے میں آج ہم نے آخرت کے بارے میں 4 باتوں کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد عبادات کا شعبہ ہے۔ دوسرا شعبہ عبادات کا جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، آج عبادات کے سلسلے میں ہم بات کریں گے کہ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا تھا کہ زکوٰۃ کے مصارف، یعنی کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس میں ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے حوالے سے 8 مصارف کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں یہ معلوم کریں گے کہ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کن کو نہیں دی جا سکتی۔ اس کے لیے ہمیں دین اسلام میں جو اصول بتایا گیا وہ یہ کہ اپنی نسل سے اوپر اور اپنی نسل سے نیچے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنی نسل سے اوپر سے مراد اپنے والد، اپنی والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اپنی نسل سے نیچے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی اپنے بیٹا، بیٹی، پھر آگے پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ ہر مستحق رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو کہ ہم نے 8
جو مصارف پڑھے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں، اس میں جو رشتہ دار ان 8 مصارف میں پورا اترتا ہو ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر ہم عام کسی غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں مستحق کو تو اس سے 1 درجے ثواب ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دیں گے جو مستحق ہوگا تو ایسی صورت میں دوہرا ثواب ہوگا، 2 درجے ثواب ملے گا، 1 درجہ زکوٰۃ ادا کرنے کا اور 1 صلہ رحمی کا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رشتہ دار اگر مستحق ہوں تو ان کو ترجیح دی جائے اور ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یہاں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ جب آپ دیں خاص طور پر کسی رشتہ دار کو یا کسی مستحق کو تو اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ آپ اس کو تحفہ کہہ سکتے ہیں، ہدیہ کہہ سکتے ہیں، کوئی نام دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اور آپ کے ذمہ البتہ یہ لازم ہے کہ آپ اس کو یہ تحقیق کر لیں کہ وہ خود صاحب نصاب ہے یا نہیں، وہ مستحق زکوٰۃ کا ہے یا نہیں، یہ دینے والے کی ذمہ داری ہے، بتانا ضروری نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ اندازے سے نہیں دینی چاہیے، بالکل حساب کتاب لگا کر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایڈوانس آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور سال ابھی نہیں گزرا اور سال گزرنے سے پہلے آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، یا مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں آیا کہ حالات کسی کے ایسے ہیں کہ اس کو اگر میں آئندہ سال کی بھی ملا کر زکوٰۃ دے دوں تو وہ بیچارہ اپنا قرض ادا کر دے گا، اپنے کام نکال لے گا، اس کی زیادہ ضرورت پوری ہو جائے گی، یا کوئی بیمار ہے آپ اس کی مدد، آپریشن ہے اس کا، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جی چلو میں آئندہ 1-2 سال کی بھی زکوٰۃ اس کو دے دوں، تو ایڈوانس زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دے سکتے ہیں، قسط وار بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ذمہ 12,000 روپیہ زکوٰۃ ہوتی ہے سال بھر کی، تو وہ ہر مہینے 1,000 روپیہ زکوٰۃ کا نکالتا رہے، یہ بھی ممکن ہے، تو قسطوں میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر زکوٰۃ اندازہ کر کے نہیں بلکہ مکمل تحقیق کر کے اس کے حساب کتاب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ پھر زکوٰۃ کے بارے میں ایک یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ آپ کے پاس جس وقت آپ صاحب نصاب ہوئے اس وقت سے آپ کا سال شروع ہو جائے گا، اور آئندہ جو قمری سال یعنی رمضان، شوال، ذی قعدہ والا جو سال ہوتا ہے اس حساب سے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور جب آپ کا سال پورا ہو جائے تو آپ زکوٰۃ دے دیں۔ درمیان سال کے اندر جو اتار چڑھاؤ پیسوں کا ہوتا رہتا ہے اس کی فکر نہ کریں، بس جب سال پورا ہو جائے اس دن آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیجئے۔ اور پھر اسی طرح آپ ذہن میں رکھیں گے جو میں نے عرض کیا کہ ہم قمری سال کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے، شمسی سال کے حساب سے نہیں۔ اگر بالفرض کوئی صاحب شمسی سال کے سورج جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں اصل میں بات یہ ہے کہ جو قمری سال ہوتا ہے وہ شمسی سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، تو جب ہر سال 10 دن کا فرق پڑے گا تو 36 سال کے بعد جو ہے وہ 360 دن کا فرق پڑ جائے گا۔ یعنی اگر جنوری فروری والے سال 36 ہوں تو پھر یہ جو رمضان شوال والے قمری مہینے کے سال ہیں وہ 37 بنیں گے، تو 36 سال بعد ان کو 1 سال کی اور زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ شروع سے ہی آپ سال کے حساب سے، قمری سال کے حساب سے زکوٰۃ دیں۔ بعض حضرات ہوتے ہیں وہ رمضان ہی کو فکس کر لیتے ہیں، یہ شرعی طور پر ضروری نہیں ہے، اصل میں رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، اعمال کرنے کا، اس لیے لوگ رمضان میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں، لیکن شرعی طور پر آپ وہ مہینہ فکس کریں گے کہ جس مہینے میں آپ صاحب نصاب ہوئے بس آئندہ سال اسی مہینے میں آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ الحمدللہ زکوٰۃ کے بارے میں ہمارے مسائل جو ہیں وہ مکمل ہو چکے۔ یہ عبادات کے سلسلے میں بات چیت تھی۔ اب معاملات کے سلسلے میں
معاملات کے سلسلے میں ہم مختلف قسم کے معاملات کا ہم مطالعہ کرتے آئے ہیں. آج خاص طور پر ہمیں تجارتی جو معاملات ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنا مقصود ہے. تجارتی معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 9 میں ہمیں یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو، تم آپس میں مالوں کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ باہمی رضامندی کے ساتھ ہو. اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہیں کھانا چاہیے. وہ غلط طریقے کون سے ہیں اس کا ذکر ہم گزشتہ ایک درس میں تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں کہ اپنے مالوں کو سود کے ذریعے نہ کھائیں، رشوت کے ذریعے نہ کھائیں، چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، بددیانتی کر کے. تو یہ حرام طریقے جو کمائی کے ہیں یا مال کھانے کے ہیں، اللہ نے اس سے منع کیا. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری آپس میں رضامندی کے ساتھ ہو، تو ایسی صورت میں وہ تجارت جائز ہے. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اللہ نے تجارت کے اندر رکھے ہیں. تجارت کی فضیلت بھی بہت زیادہ آئی، یہاں تک کہ جو سچا امانت دار تاجر ہوتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء صدیقین کے ساتھ شمار کیا کہ اس کا درجہ جو ہے انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا درجہ ہوگا، بشرطے کہ وہ اپنی تجارتی معاملات کو درست کر لے. ہم تجارتی معاملات کو کیسے درست کریں؟ تو اس میں پہلی شرط ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوئی کہ تجارت وہ ہوگی جب باہمی رضامندی کے ساتھ ہو. پھر اسی طرح تجارت کرتے ہوئے ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے. ذخیرہ اندوزی کے بارے میں بھی ہم ایک پروگرام میں ایک درس میں مکمل بات کر چکے. اسی طرح سود سے بچا جائے. تجارت میں دیانتداری کا تقاضا یہ ہے، تجارتی معاملات تب درست ہوں گے، جائز ہوں گے کہ اس میں سود نہ ہو. اور پھر اسی طرح اس سود کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ الگ سے بات کریں گے. ابھی فی الحال ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنے تجارتی معاملات کو کیسے درست کریں. تو تجارتی معاملات کو درست کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوا کہ اس میں سود نہ ہو. اور ایک اور چیز تجارتی معاملات کو درست کرنے کے لیے ہے کہ تجارتی معاملات کے اندر جوا نہ ہو، قمار، گیمبلنگ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے. اس بارے میں بھی ہم ایک درس میں بات کر چکے ہیں، جوئے کے معاملات کے بارے میں. اور اسی طرح سٹہ بازی جو ہے وہ بھی نہ ہو. تجارت کے اندر سٹہ بازی، اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا دین اسلام کے اندر، کہ یہ بھی انسان کے تجارتی نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. پھر اسی طرح تجارتی معاملات کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملاوٹ اس میں نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو. اور ملاوٹ جب کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من غش فلیس منا، جو شخص ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی لیے اسی طرح تجارتی معاملات کے اندر دھوکہ دینے سے بچنا یہ بھی تجارتی معاملات کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک دفعہ تشریف لے گئے اور ایک منڈی میں مدینہ منورہ کی بازار میں، تو وہاں ایک گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندم کے ڈھیر کے اندر ہاتھ داخل کیا تو اندر وہ نمی والی گندم تھی، گیلی گندم تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اوپر کرو تاکہ واضح ہو جائے، دھوکہ نہ ہو کہ اوپر سے خشک ہے اور اندر سے گیلی پانی والی. تو معلوم ہوا کہ تجارت میں دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے، تب تجارت درست ہوگی. اسی طرح دھوکے میں یہ چیز بھی ہے کہ کوالٹی برقرار نہ رکھنا. نمونہ سیمپل کچھ اور دکھایا، مال کی ادائیگی وقت وہ کوالٹی کچھ اور دے دی. اور اسی طرح جو ہے وہ دکھایا کچھ اور جائے اور دیا کچھ اور جائے، یہ سب دھوکے میں آتا ہے. اسی طرح نقالی، جعل سازی، یہ بھی تجارت کو تباہ کرتی ہے. یہ بھی اس سے بھی منع کیا گیا کہ جعل سازی اور نقالی، اس سے بھی بچنا چاہیے. اور اسی طرح تجارتی معاملات کو درست کرنے کے لیے ناپ تول کو پورا رکھنا ضروری ہے. ناپ تول میں کمی
یہ تجارت کو تباہ کر دیتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سمجھایا. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی جو برائیاں نقل کی، پھر سورہ مطففین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول میں کمی کے لیے جو مدینہ منورہ میں قانون نافذ کیا وہ یہ تھا زن و ارجح، کہ تولو اور جھکتا ہوا تولو، یعنی ناپ تول میں کمی کا تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں سے ختم فرما دیا. پھر تجارتی معاملات کو درست کرنے کے لیے بے جا قسمیں کھانا، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلف منفقۃ، کہ قسم کھانے سے کمائی تو ہو جاتی ہے، سودا جلدی بک جاتا ہے، لیکن ممحقۃ للبرکہ، یہ برکت کو مٹا دیتی ہے. اس لیے زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے تجارتی معاملات میں. اسی طرح تجارتی معاملات کے اندر ضروری ہے کہ چیزوں کے لین دین میں عیب کو نہ چھپایا جائے. اگر کوئی سامان میں عیب ہے تو ایسی صورت میں اس کو واضح کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، جو شخص عیب دار چیز کو بیچے اور اس کے بارے میں گاہک کو آگاہ نہ کرے وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح تجارتی معاملات کے اندر سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا اور امانت دار تاجر اس کا مقام انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اسی طرح تجارتی معاملات کو درست کرنے کے لیے یہ ہے کہ گواہی کو نہیں چھپانا چاہیے، گواہی قائم کرنی چاہیے، خاص طور پر بڑے معاملات ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں سمجھایا، آیت 283 آیت مداینہ، جو بہت طویل آیت اللہ نے لین دین کے معاملات کے بارے میں بتائی، اس میں ایک اصول یہ بتایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو تم میں سے گواہی کو چھپائے گا تو وہ دل کا گناہگار ہوگا. اسی طرح تجارتی معاملات کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اسی آیت 284 میں سمجھایا کہ معاملات کو تحریر میں لانا چاہیے. رسید دینا ہے معاملات کا تو لکھ کر آپ رسید دے دیں، پیسے لیے ہیں تو رسید دے دیں، حساب کتاب رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، تو تجارتی معاملات میں لکھنا بھی بہت ضروری ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا کہ اگر بالفرض کوئی گاہک کمزور ہے، نادان ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے. اور پھر اسی طرح خرید و فروخت کے معاملے میں گواہ بھی بنا لیے جائیں اور معاملات کو بالکل واضح رکھا جائے. اگر تاریخ کا تعین کرنا ضروری ہو تو مہینہ اور تاریخ بھی تعین کر دی جائے. اپنے پاس دیانتدار ملازمین رکھے جائیں، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی تجارتی معاملات کے ساتھ ضروری ہے. اسی طرح بددیانتی کرنے والوں کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا اور امانت داری کے وصف کو اپنانا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تجارت کے اندر معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ معاملات کے سلسلے میں بات تھی. اور اب معاشرت کے سلسلے میں آج ہم ایک اہم موضوع ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بزرگ افراد ہوتے ہیں، بوڑھے افراد ہوتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا. گھروں کے اندر ماں باپ ہوتے ہیں، ساس سسر ہوتے ہیں، تایا چچا یا اور دوسرے دادا وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا. اور اسی طرح گھروں کے اندر جو بیوہ اگر ہو تو اس کی خبرگیری کے بارے میں، بیوہ کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے احکامات دیے. اور گھر کے اندر بزرگ افراد کے بارے میں ہماری معاشرت کے اندر، یعنی اسلامی معاشرت کے اندر بوڑھے اور بزرگ افراد کی خبرگیری اتنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتائی کہ اسلامی معاشرے کے اندر اولڈ ہاؤس یا بوڑھوں کا گھر جہاں بوڑھوں کو بھیج دیا جاتا ہے، یہ مغربی معاشرے کے اندر تو شروع ہو چکا بہت پرانا، اور اب تو اس کی بھی برائیاں ظاہر ہونی شروع ہو گئیں کہ وہاں کے جو نوجوان افراد ہوتے ہیں وہ اپنے معاشرے کے بزرگوں کو
جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو اولڈ ہوم یا اولڈ ہاؤس بھجوا دیتے ہیں، جہاں کے وہ بوڑھے رہتے ہیں، بوڑھے بوڑھیاں، ان کو حکومت ان کی مدد کرتی رہتی ہے، ان کا کھانا پینا سب۔ اس معاشرے میں ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کو اپنے معاشرے سے نکال دیا۔ اب وہ معاشرہ ان کی دعاؤں سے بھی محروم ہو گیا اور ان کے تجربے سے بھی محروم ہو گیا اور ان کی حکمت اور دانائی سے بھی محروم ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس نوجوان معاشرے کی رہنمائی کرنے والا اب کوئی نہیں، ساری فیملی لائف ختم ہو گئی۔ فیملی لائف اس معاشرے کے اندر صرف اس لیے تباہ ہوئی ہے کہ وہاں نوجوانوں نے اپنے بزرگوں کا خیال نہیں کیا۔ اور الحمدللہ باہر کے ممالک میں جو مسلمان رہتے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں بھی جو ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اور اسلامی معاشرے کے اندر جو بزرگوں کے لیے سکھایا گیا خاص طور پر، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر ماں باپ اگر بوڑھے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے اصول سمجھائے بزرگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے 5 اصول سمجھائے، وہ ہیں خاص طور پر ماں باپ کے لیے، لیکن عام بوڑھوں کے بزرگ گھر میں ہوں، خاندان میں، ان کے لیے وہی اصول اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، ماں باپ یا ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف نہیں کہنا، ہلکی سی تکلیف کی بات بھی نہیں کہنی، ولا تنہرہما، نمبر 2 ان کو جھڑکنا نہیں، بوڑھوں کے ساتھ جھڑکنے والا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 3 وقل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ اور نمبر 4 وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا چاہیے۔ بوڑھے کے سامنے کیا اکڑنا، بزرگوں کے سامنے کیا اکڑنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5ویں بات یہ بتائی، 5واں اصول یہ بتایا کہ ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے، بزرگوں کے لیے، بوڑھے ماں باپ کے لیے، کہ رب اغفر وارحم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، اب ان کی حالت قابل رحم ہے، اے اللہ ان پر رحم فرما۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا معاشرے کے جو بوڑھے افراد ہوتے ہیں ماں باپ کے علاوہ بھی، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ شابا عند سنہ من یکرمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص معاشرے کے اندر رہتے ہوئے نوجوان اپنی نوجوانی میں کسی بوڑھے کی عزت اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی عزت کرتا ہے۔ معلوم ہوا یہ ایک سرکل ہے، ایک مکافات عمل ہے کہ یہ معاشرہ اسی طرح اگر بوڑھے افراد کی دیکھ بھال کرے گا اور ان کو اولڈ ہاؤس یا اولڈ ہوم کے حوالے نہیں کرے گا، اپنے گھروں کے اندر رکھے گا، ان کو عزت دے گا، ان کا احترام کرے گا اور ان کے کھانے پینے کے، ان کی دوائیوں کے، ان کی بیماری، ان کے آرام کا خیال رکھے گا، تو انشاءاللہ العزیز وہ معاشرہ سکون والا اور راحت والا ہوگا۔ یہ معاشرت کے سلسلے میں بات تھی۔ اور آج ہم 5واں شعبہ دین اسلام کا جو اخلاقیات ہے اس کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے، بغض اور کینے کے بارے میں۔ انسان کے جو اخلاق ہوتے ہیں یعنی عادتیں، ان عادتوں میں سے ایک اہم عادت جو ہے انسان کی بری، وہ ہے بغض اور کینہ۔ بغض اور کینہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی بات پر کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، غصہ ہوتا ہے، جب یہ بہت پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو بغض اور کینہ کہتے ہیں۔ پرانا غصہ، پرانی نفرت، اس کو بغض اور کینہ کہتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے آج انسان معاشرے کے اندر بہت دکھ اٹھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے انسانوں سے تکلیف بھی کبھی پہنچ جاتی ہے، دوسرے انسانوں سے دکھ بھی پہنچ جاتا ہے، کبھی دوسرے انسانوں سے کسی بات پر نفرت بھی ہو جاتی ہے، لیکن عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ اور اگر بالفرض اگر کوئی تکلیف پہنچے ایسی، دوسرے نے واقعی ایسی تکلیف پہنچائی ہے کہ انسان جو ہے وہ دل سے نہیں نکال سکتا، اس کو مجبوری ہے، بے بس ہے، تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک نے شہید کر دیا،
اور ایک خاتون تھی ہندا، انہوں نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، جگر نکال کر چبایا. تو یہ پھر اسلام لے آئے دونوں. اب فتح مکہ کے موقع پر جب یہ اسلام لائے تو روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر دل کے اندر ایک رہ جائے بات اور انسان اس کو نہ نکال سکے تو اس پر انسان کی پکڑ نہیں ہے. لہذا بغض اور کینہ، اس سے بچنا آج معاشرے کے اندر بہت ضروری ہو چکا کہ اور اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بغض اور کینے سے کیسے بچا جائے. سب سے پہلی بات کہ بغض اور کینہ آتا ہے غصے اور نفرت کی وجہ سے. انسان کو اپنے آپ کو پرسکون رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک صحابی گزرے سامنے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو. اب وہ جب صحابی گزر گئے تو بات ختم ہو گئی. بعد میں ایک صحابی ان کے پیچھے لگ گئے، ان کے پاس جا کر 3 دن رہے، ان کے معمولات کو دیکھتے رہے. وہ دیکھا کہ وہی عبادات ہیں، وہی باتیں ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے. آخر کار انہوں نے صحابی سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو آپ کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ میرے اندر اور تو کوئی خاص بات نہیں، بس ایک بات ہے کہ میرے اندر کسی بھی انسان کے بارے میں بغض اور کینہ موجود نہیں ہے. جہاں کسی سے کوئی زیادتی ہوتی ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ یہ پرسکون آدمی پھر انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی پرسکون رہے گا، آخرت میں بھی پرسکون رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض اور کینے سے بچنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ سکھایا کہ انسان کو غصہ نکال دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. اگر کسی سے دکھ پہنچا ہو اسے بھی معاف کر دینا چاہیے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے بتائے جس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور بغض اور کینہ ختم ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ صحابہ کو بتایا کہ افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کہ جب میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں تم کرنے لگ جاؤ تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے. صحابہ نے عرض کیا ہاں ضرور بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا وانا کھلایا کرو. تو کھانا کھلانے اور سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، بغض اور کینہ نکل جاتا ہے. اور تیسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا تحادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. جامع ترمذی کے اندر وہ آخر میں یہ الفاظ ہیں فإن الہدیۃ تذہب الضغائن، کہ ہدیہ اور تحفہ جو ہوتا ہے یہ دل کے کینے کو ختم کر دیتا ہے. ضغائن، دل کا بغض اور کینہ جو ہے وہ ہدیے اور تحفے کو ختم کر دیتا ہے. کسی رشتہ دار سے بغض کینہ ہو، کسی دوست سے بغض کینہ ہو، آپ یہ 3 کام کر کے دیکھیں، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بغض اور کینہ ختم ہو جائے گا. وہ انسان کے اندر جو جلن اور کڑن تھی وہ ختم ہو جائے گی. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان ترین 3 طریقے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو لوگوں کو معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو بغض اور کینے سے صاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.